میں مدرسہ گیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس کائنات کے نظام میں اللہ رب العزت نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے نظام کو، اللہ کی بات کو دنیا میں پہنچانے اور اس کے غلبے اور اس کے نفاذ کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دائرہ کار پہ جو احکامات تھے ان کو نافذ العمل کرنے کی کوشش فرمائی۔ اس کے بعد انبیاء حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے اپنے دائرہ کار پہ کوشش فرمائی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے جو احکامات نافذ کرنے کے لیے جو حکم تھا، جو دائرہ کار تھا، اس کے مطابق کوشش فرمائی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے لیے بلا رہے تھے، اور جتنے بھی لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، جتنی بھی ان کی محنت کا دائرہ کار تھا، اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے لیے بلا رہے تھے، حق کی بات کر رہے تھے، اپنے نبی ہونے کو لوگوں پر واضح کر رہے تھے، کفر و شرک اور باطل کے خلاف لڑ رہے تھے، عدل کا نظام قائم کر رہے تھے۔ ان کے دائرہ کار میں جتنے بھی لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، جتنی بھی محنت کوشش ان کی زندگی میں ہو سکی، وہ کامیاب رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے بلا رہے تھے، جتنا بھی دائرہ کار ملا اس پہ جو بھی کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام من جانب اللہ اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن ملا، جو کلمت اللہ کے اعلاء کے لیے ان کی جو ڈیوٹی لگی، اس پر کام کیا، اور جو کام میں جو لوگ بھی ان کی بات ماننے والے ان کے اصحاب بنے، جو ان کے اس عمل میں دست و بازو بنے، وہ بھی اس معاملے میں کامیاب رہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، اللہ کے احکامات کی تنفیذ تھی، اور جتنے دائرہ کار پہ ان کو مخصوص کر کے نظام دیا گیا، اتنے دائرہ کار پہ انبیاء اپنی اپنی محنت کر کے جاتے رہے اور کامیاب رہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کامیاب رہے، اس کے باوجود بھی رب العزت کو اس پوری دنیا میں ہادی عالم کے بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس پوری دنیا کے نظام میں تنفیذ کے لیے، اس پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لیے، کامیاب لوگوں کے بعد بھی ختم نبوت کا تاج سجا کر حضور علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور حضور علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اللہ رب العزت نے تنفیذ احکام کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب انبیاء کی کامیابی کے بعد جو کامیاب تھے، جن کا نعرہ اعلاء کلمت اللہ تھا، رسالت تھی، نبوت تھی، انصاف تھا، عدل تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنے کا ان کا یعنی عملی پریکٹیکلی ایک طریقہ کار تھا، جب وہ کامیاب لوگوں کے بعد بھی اللہ کو ایک عالمی آفاقی نظام دینے کی ضرورت پیش آئی، اور کامیابی اسی میں سمجھی، سارے نظاموں کو ختم کرنے کے لیے اور ان پر بند باندھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی شریعت کو بھیج کر اس جو ہے فلسفے کو فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، رسول اللہ کی شریعت سے پہلے تمام نظاموں کو ختم فرما کر حضور کی شریعت کا ڈنکا بجایا۔ تو آج کے زمانے میں جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کا تو نعرہ بھی کلمہ نہیں ہے، ان کا تو نعرہ بھی اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، ان کی تو بات بھی قرآن و سنت کی نہیں ہے، ان کا تو فلسفہ بھی نظام عدل نہیں ہے، ان کا تو کوئی ایک نعرہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کیا ان نعرے جب صحیح کام تھا لیکن مخصوص اور یعنی تھوڑی تعداد میں تھا، اس کے بعد بھی ضرورت پیش آئی بڑے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، تو آج پوری دنیا میں جو کفر کا نظام واضح کرنے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں، بنیاد بھی صحیح نہیں، نظام بھی اور ان کی کوئی سوچ بھی نہیں،
تو جب صحیح لوگوں کے بعد بھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی تو غلط لوگوں کے بعد مزید صحیح لانے کی ضرورت کیوں نہیں؟ شاید بات بڑی گہری کر گیا ہوں اور سمجھانے میں کمزور ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ سمجھا نہیں پایا۔ انبیاء علیہ السلام کامیاب تھے، کامیاب کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی شریعت میں ہی اس امت کی، اس کائنات کی، اس نظام کی نجات تھی۔ یہ لوگ ناکام ہیں دائیں بائیں، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے لوگ، نعرہ بھی جھوٹا ہے، باتیں بھی جھوٹی ہیں، فلسفہ بھی جھوٹا ہے، اور ان کا پارٹیکولر بھی جھوٹا ہے، ان کا پراسپیکٹس بھی جھوٹا ہے۔ ان جھوٹے نظاموں میں کوئی کامیابی نہیں۔ سچے نظاموں کے بعد بھی بڑے نظام کی ضرورت تھی، تو جھوٹے نظام کے بعد تو بدر جائے اتم اس نظام کی ضرورت ہے جو ہادی عالم کی بات کرے، ہادی عالم کے پرچم کو ہاتھ میں پکڑ کر اس نظام کے نافذ کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے، اتنی ضرورت اس سے پہلے کبھی نہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کی مشن آنے کے بعد جو نظام میں تبدیلی آئی، تو آج بھی اگر حضور علیہ السلام کی بات کریں گے، ہادی عالم کے فلسفے کو لے کر پوری دنیا میں کام کریں گے تو ہی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ کو نکلنا ہوگا اور ان باطل نظاموں کو لپیٹنا ہوگا، ہادی عالم کے اس خوبصورت پرچم کا پھریرا پوری دنیا پر لہرانا ہوگا، اور ہادی عالم کا نظام پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست ہے، وآخر دعوانا